السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا خوبصورت ناول اسیر ہجر، ایپیسوڈ نمبر 6۔ آدھی رات کو ہیولا اپنے کمرے سے باہر نکل کر خانزادہ ہاؤس سے باہر نکل آیا۔ بلیک پینٹ پر بلیک ہڈی میں وہ منہ میں کچھ چباتا خانزادہ ہاؤس کے باہر والی گلی میں گھوم رہا تھا۔ بے چینی اور اضطراب اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہا تھا۔ 2 دن سے اس کے اندر بھانپڑ جل کر اسے بھسم کر کے کوئلہ بنا رہے تھے۔ وہ اس آگ میں سب کچھ جلا کر خاکستر کر دینا چاہتا تھا۔ موبائل فون پر بپ بجی تو فون پر اوکے کا سگنل تھا، مطلب راستہ صاف تھا۔ اس کے قدم اب خانزادہ ہاؤس کی پچھلی جانب کی دیوار کی جانب اٹھے۔ پل بھر میں حفاظتی بند توڑ کر وہ دیوار پھلانگ گیا۔ اب پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر وہ پچھلی طرف سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کا رخ ایک مخصوص کمرے کی جانب تھا۔ اس کے سینئرز کہتے ہیں کہ وہ ڈیول پرسنالٹی کا مالک ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے لیے کچھ اور ہے اور دشمنوں کے لیے کچھ اور۔ وہ اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں بھولتا، نہ انہیں بھولنے دیتا ہے کہ انیب سلیمان خان زادہ ان کا دشمن ہے۔ وہ بھی تو اس کی دشمن تھی جس سے اس نے انتہا درجے کی نفرت کی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اریب سلیمان خان زادے نے کیا ہی کیا تھا سوائے اوزگل وارث بیگ سے نفرت کے علاوہ؟ تو وہ کیسے اتنے سکون میں، اتنے اطمینان سے رہ سکتی تھی؟ وہ ہر وقت ہر پل اس کی آنکھوں میں خوف، دہشت، بے بسی، بے چینی اور بے قراری کے آنسو دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر اریب سلیمان خان زادہ کا ڈر اس کے دل سے کیسے چلا گیا تھا؟ وہ اسے اتنے سکون میں دیکھ کر سر تا پیر جل کر خاکستر ہوا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ آج برسوں بعد وہ ہیولا پھر سے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی یہ بے خوفی، خود اعتمادی اور شوخ انداز اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اب وہ یہی چیزیں اس کی زندگی سے بھگ سے اڑانے کو پھر سے اس کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا بیڈ کے قریب آیا، مگر نہیں جانتا تھا کہ اس نازک وجود نے حفاظت مقدم کے طور پر اپنے بچاؤ کے سارے انتظامات کر رکھے ہیں، کہ وہ جانتی تھی اگر وہ شخص لوٹ کر آیا تھا تو آج کی تاریخ میں اس کا ڈر اور خوف بھی لوٹ کر ضرور آئے گا۔ مگر اب اس نے سوچا تھا وہ ڈرے گی نہیں، بلکہ اس ڈر کا بہادری سے مقابلہ کرے گی۔ تبھی اپنی اسٹڈی ٹیبل سے ایک باریک دھاگا باندھ کر سامنے پڑے ٹیبل پر شیشے کے گلاس کے ہینڈل سے باندھ دیا۔ مطلب اب جو بھی بیڈ کے قریب آتا وہ اس باریک دھاگے سے لازمی الجھتا۔ ہوا بھی یہی۔ وہ جو دھیمے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا، بیڈ سے 3 قدم کے فاصلے پر پاؤں میں کچھ الجھا اور شیشے کا ایک جگ دھماکے سے ماربل کے فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور بجلی کی تیزی سے اٹھ کر کمرے کی سب لائٹس آن کر دیں، اور اب وہ چڑی جان اس لمبے چوڑے وجود کے سامنے مگر فاصلے پر کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ میں پاپا کو، موم کو، سب کو بتا دوں گی کہ یہ آپ تھے۔ شروع دن سے آپ تھے جو مجھے ڈراتے تھے، مگر اب میں آپ سے نہیں ڈرتی، اس نے بے تاثر لہجہ میں کہا۔ مگر جب سامنے کھڑا وجود لپک کر ایک ہی جست میں اس تک پہنچا، اسے کسی گڑیا کی طرح بیڈ پر پٹک کر ایک گھٹنا فولڈ کر کے اس کے اوپر جھکتے اس کا گلا اپنے ہاتھ میں دبوچا، تو اس کی ہرنی جیسی نیلی آنکھیں خوف و صدمے سے باہر کو ابل پڑیں۔ وہ خاموشی سے اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب فون رنگ ہوا۔ سکندر نے فون یس کر کے کان کو لگایا کہ گاڑی کے سامنے بہت اچانک ایک بکری کا بچہ آ گیا۔ سکندر نے اس کو بچانے کے چکر میں تیزی سے اسٹیئرنگ گھمایا، مگر گاڑی سائڈ پر ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ نہ صرف درخت سے ٹکرائی، جب وہ ایک جھٹکے سے گاڑی سے نکل کر سڑک کے نیچے جھاڑیوں اور درختوں کی ڈھلوان میں گرتا چلا گیا۔ سعدیہ اس وقت اپنے بابا سائیں کے ساتھ اسٹڈی روم میں بیٹھی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا۔ فون کی جانب دیکھا تو سکندر کالنگ لکھا جگمگایا۔ سعدیہ نے مسکراتے ہوئے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ ہیلو سکندر۔ میڈم میں سکندر نہیں ہوں، یہ جس کا فون ہے آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ سامنے سے سکندر کے فون سے ایک اجنبی آواز سن کر سعدیہ بے تحاشا گھبرائی۔ آپ کون ہیں؟ میں سکندر کی والدہ ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا فون آپ کے پاس کیوں ہے؟ کون ہیں آپ؟ دیکھیں محترمہ، میں انسپکٹر احمد بات کر رہا ہوں۔ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ جلدی سے سٹی ہاسپٹل پہنچیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ سعدیہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ بابا سائیں نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے روتے لرزتے بمشکل بتایا کہ سکندر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اگلے آدھے گھنٹے کے بعد وہ ہاسپٹل میں موجود تھے۔
سکندر کو کافی زیادہ چوٹیں لگی تھیں مگر وہ خطرے سے باہر اور بے ہوش تھا۔ سعدیہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے سر کے ساتھ ساتھ اس کے گلے پر بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ بابا سائیں اور سعدیہ کو ڈاکٹر نے اپنے پرائیویٹ کیبن میں بلایا تھا۔ سعدیہ دھڑکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوئیں۔ آئیے آئیے مسز حارث بیگ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر کامران نے بابا سائیں اور سعدیہ کو اپنے سامنے بٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ ہمارا بچہ بالکل ٹھیک تو ہے نا؟ حاکم صاحب نے بے چینی سے پوچھا۔ پریشانی کی بات ہے بھی اور نہیں ہی، مطلب وقتی طور پر تو پریشانی کی بات ہے مگر 1-2 ماہ کے اندر اندر یہ پریشانی دور بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے بات کرنے کے لیے تمہید مانگی۔ کہیے ڈاکٹر صاحب، ہم سن رہے ہیں۔ دیکھیں حاکم صاحب، آپ کا نواسے کا جس جگہ ایکسیڈنٹ ہوا وہاں کوئی پتھریلی یا نوکیلی چیز ہوگی جو پیشنٹ کے گلے میں بری طرح چبھی ہے، جس سے پیشنٹ کے بولنے والی رگ متاثر ہوئی ہے۔ اب پیشنٹ کچھ عرصہ بول نہیں پائے گا لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک چھوٹی سی سرجری سے یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، مگر یہ سرجری گلے میں حساس زخموں کی وجہ سے ابھی فوراً نہیں ہو سکتی، 1 سے 1.5 ماہ انتظار کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے سعدیہ بیگم کے سر پر بم پھوڑا۔ حوصلہ رکھیں مسز حارث بیگ، بہادر بنیں، یہ وقتی طور پر تو پریشانی کی بات ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سرفراز کرے گا۔ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا اسلامی اسکالر اور ایک بہترین قاری ہے، اسی پاک کلام کو اتنی خوبصورتی سے پڑھنے کی برکت سے اس کی آواز ضرور لوٹ آئے گی۔ ڈاکٹر نے سعدیہ کو تسلی دی تو اس کے آنسو تھم سے گئے۔ آنکھوں میں بیٹے کے لیے تفاخر کی ایک چمک تھی۔ ڈاکٹر صاحب، سکندر کی سرجری کے لیے ہمیں بھی کوئی اچھا مشورہ دے دیں۔ حاکم صاحب نے بیٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی اور ڈاکٹر سے پوچھا، کیونکہ ڈاکٹر کامران ان کے فیملی ڈاکٹر تھے اور بے حد تجربے کار تھے۔ جی حاکم صاحب، میری بہن ہیرا ہے، وہ ناک کان گلے کی بہترین سرجن ہے مگر تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت کچھ پرسنل وجوہات کی وجہ سے امریکہ میں ہے۔ وہ یہ آپریشن بہت عمدگی سے کر دے گی، آپ چاہیں تو میں آپ کی اپوائنٹمنٹ فکس کروا دیتا ہوں۔ کیس ہسٹری کی فائل اسے میل کر دوں گا تو وہ سرجری کی ڈیٹ بھی آپ لوگوں کو دے دے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر کامران، ہم نے میرا نواسہ آپ کے حوالے کیا، اب آپ نے ہی اس کے کیس کو دیکھ کر اس کو مکمل صحتیاب کروانا ہے۔ ہم امریکہ بھی چلے جائیں گے، آپ اپوائنٹمنٹ فکس کروا دیجیے گا۔ حاکم صاحب نے وقت ضائع کیے بغیر جلدی سے اگلے مراحل بھی طے کرنے مناسب سمجھے۔ ساری تفصیل پوچھ کر اب وہ سکندر کے پاس موجود تھے جو ہوش میں آ چکا تھا۔ سکندر، سعدیہ نے آنسوؤں سے تر چہرے سے اس کا ماتھا چوما تو اس نے اتنی زخمی حالت میں بھی آہستگی سے لرزتا ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے آنسو صاف کیے۔ سعدیہ نے اس کا چہرہ چٹا چٹ چوم ڈالا تو دھیمے سے وہ مسکرا دیا۔ شاید اسے علم تھا کہ وہ اب بول نہیں سکے گا، تبھی دھیمے سے اشارہ کیا کہ وہ ٹھیک ہے تو سعدیہ بیگم کو کچھ تسلی ہوئی۔ درد اور تکلیف سے اوزگل کے آنسو تیزی سے بہہ کر شیٹ میں جذب ہوئے تھے۔ اس نے اریب کا بازو دبوچا مگر گرفت جیسے آہنی تھی۔ وہ بھینچے جبڑے اور لال انگارہ آنکھیں لیے اسے خود پر جھکا۔ آج وہ خون اشام بلّہ لگا جو آج اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی آخر اسے یہ غم و غصہ لاحق کیوں تھا۔ وہ تو یونیورسٹی میں اسے احمر کے ساتھ دیکھتے ہی اس کی رگوں میں خون کے بجائے جیسے لاوا بہنے لگا تھا۔ تم میں اتنی ہمت ہے کہ میرے سامنے بول سکو؟ اب بولو کہ مجھ سے نہیں ڈرتی۔ تم تو کیا، تمہارا سایہ بھی مجھ سے پناہ مانگے گا میمی گل۔ ہاں، وہ میں تھا، شروع دن سے میں تھا جو تم پر تمہاری سانسیں تنگ کر دینا چاہتا تھا، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوا۔ یہ جو اب تمہارے پر نکل آئے ہیں مجھے اب یہ کاٹنے ہیں۔ وہ گردن پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ اس کی غراہٹ نما سرگوشیوں سے اوزگل مزید نیم جان ہونے لگی۔ اوزگل سانس نہیں لے پا رہی تھی، تبھی جھٹپٹا کر اپنی پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور دھکیلا اور بری طرح کھانس کر اور گہرے سانس بھر کر اپنا سانس باہر کرنے لگی، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنی کوشش سے نہیں سامنے والے کی مرضی سے اس کی گرفت سے آزاد ہوئی ہے۔ کافی وقت لگا اسے خود کو سنبھالنے میں اور اب وہ اطمینان سے کھڑا اسے تڑپ تڑپ کر روتے دیکھتا سکون محسوس کرے گا۔ کیوں لالا، میں نے کیا بگاڑا ہے آخر آپ کا؟ کیا کیا ہے میں نے جو آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ بتائیں میں نے کیا کیا ہے آخر؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے بولی۔ اریب نے اسے بازو سے جکڑ کر بیڈ سے نیچے گھسیٹا اور اب صوفے پر دھکیل کر خود اس کے سامنے جھک کر صوفے کی پشت پر اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھے۔ اس جنگ و جدل میں اوزگل کا دوپٹہ بھی بیڈ پر رہ گیا تھا۔ سوال نہیں، صرف کان کھول کر میری بات سنو۔ آئندہ غیر ضروری اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا، میرے سامنے اپنی یہ شکل لے کر مت آنا۔
تمہارے ہنسنے کی آواز آئندہ کے بعد مجھے سنائی نہ دے. کسی سے بات کرتی دکھائی دیں تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا. کسی لڑکے سے بات کرتی دکھائی دی تو وہیں زندہ جلا دوں گا. سمجھی؟ نہیں سمجھی. لالا کیوں مانوں میں آپ کی یہ باتیں؟ آپ کیوں مجھے ڈرانا چاہتے؟ آخر آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی. اریب کو لگا اس کی رگوں میں کھولتا خون تیزاب بن چکا ہے. تب اس نے پھر سے اسے بازوں سے دبوچا اور صوفے سے بھی گھسیٹ کر اب کی بار دیوار سے پین کیا. سرخ براؤن زنگ آلود آنکھوں میں ایک جنون، ایک دیوانگی سی تھی جو سب کچھ جلا کر خاکستر کر دینے کی طاقت رکھتی تھی. شٹ اپ میمی گل، جسٹ شٹ اپ. میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا. نہیں ہوں میں تمہارا لالا، سمجھی تم؟ وہ اس کے چہرے پر بے حد قریب غصے سے بھڑکتے ہوئے ہنکارا. اوس گل مچل گئی. دور ہٹیں مجھ سے. اوس گل نے بھرپور مزاحمت کرتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا اور اب کی بار وہ خود اسے خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگی. اگر آپ میرے لالا نہیں ہیں تو میرے قریب کیوں آتے ہیں؟ مجھے ہاتھ کیوں لگایا؟ رات کے اس وقت میرے کمرے میں کیوں موجود ہیں؟ کیوں؟ کس حق سے مجھے یوں دبانا چاہتے ہیں؟ میں سب کو بتا دوں گی آپ کی حقیقت. وہ ہمت کر کے چلا کر بولی، مگر اگلے ہی لمحے اریب نے اس کا پھر سے دونوں ہاتھوں سے گلا دبوچا تھا. اس گل کی آری کی طرح دل چیرتے الفاظ آج کافی چبھے تھے اسے کہ وہ بلبلا اٹھا اور تمام غم و غصہ اس پر نکالنے کو اس کی جان کے در پہ ہو گیا. تمہیں کچھ بتانے کے قابل چھوڑوں گا تو تم کسی کو کچھ بتا پاؤ گی. میں تمہیں آج جان سے مار دوں گا. افسوس میمی گل آج میرے ہاتھوں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گی. وہ جنون خیزی سے کہتا لمحہ بلمحہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا گیا. نازک جان میں سہنے کی بھی اتنی ہی ہمت تھی جب وہ تیورا کر جسم ڈھیلا چھوڑتی اس کے ہاتھوں سے چکنی مچھلی کی طرح پھسل کر زمین بوس ہو گئی تھی. وہ اپنے جبڑے بھینچتا گھٹنوں کے پل زمین پر بیٹھ گیا. اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے. سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں. رگیں تن کر یوں پھولی ہوئی تھیں کہ اب تو کن پٹیاں بھی دکھنے لگی. اریب نے نرمی سے اس کی کلائی تھام کر اس کی نبض چیک کی جو کہ نارمل تھی. موم کی طرح نرم شے رگ پر انگوٹھا رکھ کر اس کی نارمل سانسیں چیک کی. اب اسے مزید ہاتھ لگائے بغیر اس کمرے سے باہر نکل گیا تھا. اریب جس رستے سے اس گھر میں داخل ہوا تھا بالکل اسی طرح اس گھر سے باہر بھی نکل گیا، اور اب وہ بھری تاریکی میں سنسان رستے پر ناک کی سیدھ میں تیزی سے چل رہا تھا. کچھ جملوں کی باز گشت سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کوئی کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈھیل رہا ہے. اگر آپ میرے لالا نہیں ہیں تو میرے قریب کیوں آتے ہیں؟ مجھے ہاتھ کیوں لگایا؟ رات کی اس وقت میرے کمرے میں کیوں موجود ہیں؟ کیوں؟ اریب کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا. تبھی سر سے ہڈی اتار کر وہ دور کھڑی اپنی گاڑی تک گیا. سیکنڈز میں وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی تیزی سے وہاں سے نکالی جیسے کوئی خون آشام بلّا اس کے پیچھے لگا ہو. میں کہہ رہی ہوں ہلو مت. غفران نے اسے بری طرح جھڑکا تو وہ بری طرح مچلی. انل اس کے بازو پکڑو. غفران نے کہا تو ویرا جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چھوٹی سی کاٹ پر بیٹھی تھی، انل نے اس کے پشت پر کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ دبوچے. انل میں تمہارا خون پی جاؤں گی. ویرا تل ملائی. مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ تمہارا تعلق کسی آدم خور قبیلے سے ہے. انل نے اطمینان سے کہا. غفران اس کا میک اپ کر رہی تھی اور وہ بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی. تبھی غفران نے تنگ آ کر اس کے ہاتھ انل کی گرفت میں دیے تھے جس پر وہ بری طرح جھٹپٹائی تھی. اس کم ضعف کلموہے کی بلیک میلنگ کی وجہ سے آج اسے انل کے ساتھ پارٹی میں جانا پڑ رہا تھا، مگر وہ بری طرح تل ملا رہی تھی. غفران نے اسے اپنی بلو رنگ کی پیروں تلک میکسی پہنائی تھی جس میں وہ بالکل کمفرٹیبل نہیں تھی. اوپر سے اونچی ہیل. وہ یقیناً آج اپنا منہ توڑوا کر واپس آنے والی تھی. لو ہو گیا. غفران نے سڑ سانس کھینچ کر بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی. ویرا نے اسے بھی گھورا. وہ ناک چڑھانے لگی. جسٹ واو. لیکن اگر غفران کے کہنے پر تم بالوں کی ایکسٹینشن بھی لگا لیتی تو کیا ہی بات. آؤچ. وہ پھیل کر فرمائشی لسٹ طویل کرتا جا رہا تھا جب سر پر پڑنے والے دھماکے دار ہیئر برش نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے. یو سلی گرل. انل چلایا. ویرا نے بھنگڑا سٹائل میں ناچ کر دکھایا. وہ دانت پیستا کمرے سے باہر نکل گیا.
ویرا بہت زیادہ انکمفرٹیبل تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر آئی، جبکہ وہ جو گاڑی سے ٹیک لگائے فون میں مگن تھا، ایک نظر اوپر اٹھا کر اسے دیکھا تو اپنا لب بری طرح دانتوں تلے دبا لیا کہ اس وقت اگر وہ ہنس دیتا تو جو رو دھو کر اسے پارٹی کے لیے تیار کیا تھا ویرا وارث بیگ اس پر لعنت بھیج کر انہی قدموں سے اندر چلی جاتی۔ وہ جلی بھنی آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ ایک بات بتاؤں؟ انل کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ بکو، وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ ابھی تم فالے زدہ مرغی کی طرح کیوں چل رہی تھی؟ انل نے لب دبا کر کہا۔ اس سے پہلے وہ تن فن کرتی گاڑی سے باہر نکلتی، انل نے کہکا لگا کر گاڑی زن سے بھگا لی۔ پھر سارے رستے انل کو اس کی گالیوں سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں ہینڈ فری ٹھوسنی پڑی۔ یہ ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس تھا جس کے احاطے میں انل نے گاڑی کھڑی کی تھی۔ سامنے ہی انل کے دوست ریمو اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا، جس نے انہیں وارم ویلکم کیا۔ ویرا پورے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ پورے ماحول پہ وہ دونوں جیسے چھا سے گئے تھے۔ انل اپنے دراز قد اور خوبصورت و وجیح شخصیت کی وجہ سے، پرکشش ترین نین نقوش کی وجہ سے سب کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا، جبکہ ویرا بھی آج اپنے قیامت خیز حسن سے کسی کو بھی گھائل کر دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ میکسی میں چاندی سا بدن دھمک رہا تھا، کانوں سے نیچے آتے بال اور لمبے آویزے وہ مشرق اور مغرب دونوں کا امتزاج لگتی غضب ڈھا رہی تھی، جب انل نے اچانک اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ریمو اور وہ مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ ویرا نے خونخوار نگاہوں سے انل کو دیکھا، مگر وہ لاپرواہی سے ریمو سے باتیں کیے گیا۔ مگر جب سامنے ویرا کی نظر پڑی تو ایک فوری میم کو انل کو گھورتے ہوئے پایا۔ وہ پل میں سمجھ گئی کہ یہ جولی ہوگی، تبھی اسے بھی اپنے چہرے پر زبردستی کی اسمائل سجانی پڑی۔ چلو، تم لوگوں کا ہی انتظار تھا، کیک کاٹتے ہیں، ریمو نے انگلش میں کہا تو وہ دونوں لان میں خوبصورتی سے سجے ٹیبل تک گئے، جس کے گرد اس کے کافی سارے دوست اور رشتہ دار موجود تھے۔ کیک کاٹا گیا۔ پارٹی کافی شاندار رہی۔ ویرا لان میں صوفے پر شان سے بیٹھی کولڈ ڈرنک گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی۔ کافی مہمان جا چکے تھے۔ انل ریمو کے ساتھ اندر جانے کیا کرنے گیا تھا؟ ویرا کو محسوس ہو رہا تھا کہ ریمو کا ایک کزن اسے بڑے غور سے کب سے دیکھے جا رہا ہے، مگر وہ لاپرواہی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ آخر وہ اٹھ کر بڑی بے تکلفی سے اس کے ساتھ ہی صوفے پر آن بیٹھا۔ ویرا نے پھر بھی نوٹس نہیں کیا۔ ہائی ایشین بیوٹی، مائی نیم از ہیری، ول یو بی فرینڈ می؟ اس نے انگلش لب و لہجہ میں ویرا کو چمکتی نگاہوں سے سر تا پیر دیکھتے ہوئے کہا۔ نو، ایک لفظی جواب آیا۔ ہیری نے اپنی ایک کزن کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جو کہ ویرا بالکل بھی نہیں دیکھ پائی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ویرا کے قریب آئی۔ Hey, your cousin is calling you in, so go and listen to him. اس لڑکی نے کہا تو ویرا اپنا کلچ اٹھا کر اپنی جگہ سے اطمینان سے اٹھی۔ کس طرف جانا ہے؟ ویرا نے پوچھا تو لڑکی نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ ویرا اس طرف چل پڑی۔ ہیری کی آنکھیں ویرا کو اس طرف جاتے دیکھ کر چمکنے لگیں۔ اس لڑکی اور ہیری نے ہائی فائی کیا اور لڑکی نے بہت بے باکی سے اسے ویرا کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے ویرا کا تعاقب کرنے لگا۔ ویرا جو چلتی چلتی گھر کے بیک یارڈ میں چلی آئی تھی، اس طرف تو سٹور روم کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، ملگجا سا اندھیرا اور سنسان جگہ۔ وہ پیچھے مڑی تو اپنے مقابل ہیری کو خباثت سے ہنستے ہوئے کھڑا پایا۔ ویرا نے سکون سے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے۔ وہ آنکھ ونک کرتا خباثت سے بولا، یس آئی براؤٹ یو ہیئر ایکچولی دیٹ یوز ٹپکلی گرلز ڈو ناٹ فال انٹو اینی ونس ٹریپ سو کوئکلی۔ ویرا نے اسے بغور دیکھا۔ لیکن تم جیسے کھٹمولوں کے لیے میرے پاس ایک بہت مزے کی چیز ہے۔ ویرا نے مسکرا کر اسے انگلش میں کہا تو وہ ہواؤں میں اڑتا اس کے مزید قریب آیا۔ وہ کیا؟ کہتے اس نے ویرا کی جانب اپنے ہاتھ بڑھائے۔ انل جو ریمو کے لیپ ٹاپ میں کسی بزنس ای میل کو چیک کرنے گیا تھا، اس کے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا۔ وہ ریمو کو بول کر کہ وہ اسے چیک کر لے کمرے سے باہر نکل آیا، اور اب اس کا رخ گھر کے پچھلی جانب تھا۔ وہ اب گملوں کے پیچھے اطمینان سے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا جب وہ شخص غلیظ ارادے لیے ویرا کی جانب بڑھا تھا۔ ویرا انل کو آس پاس محسوس کر چکی تھی، مگر پھر سر جھٹکا اور مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ پیپر سپرے؟ کہتے ویرا نے اپنے کلچ سے ایک منی سائز سپرے نکال کر اس کی آنکھوں میں سپرے کر دیا اور گھٹنے فولڈ کر کے ایک زوردار کک اس جگہ رسید کی کہ ہیری کو اپنی نانی یاد آ گئی۔ اس کی دل خراش چیخیں پورے لان میں گونجنے لگیں۔ اس کی چیخوں سے وہاں سب اکٹھا ہونے لگے۔ گھبرایا ہوا ریمو بھی وہاں چلا آیا۔
یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ریمو چلایا۔ ریمو، میرا کوئی قصور نہیں، اس بیچ نے مجھے ارادہ کر کے یہاں بلایا اور اس کی کزن نے جب دیکھ لیا تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ہیری انگلش میں چلایا۔ انل پرسکون ہو کر اپنی جگہ پر کھڑا رہا جبکہ ویرا نے ایک مرتبہ پھر ہیری کا جبڑا اپنے مکے سے سجا دیا۔ ریمو نے ہیری کو بری طرح گھورا اور شٹ اپ کال دی، مطلب وہ اپنی جھوٹی بکواس بند رکھے کہ ہیری کے کرتوتوں سے کون واقف نہیں تھا۔ ویرا، ایم سوری، ریئلی ویری سوری، جو کچھ بھی ہوا میں معافی مانگتا ہوں۔ ریمو نے شرمندگی سے کہا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، آپ معافی مانگ کر شرمندہ مت کریں۔ وہ ریمو سے کہتی انل کی جانب متوجہ ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو انل اس بات میں سر ہلایا۔ ریمو سے رخصت لے کر وہ وہاں سے نکلے۔ جب جاتے وقت وہ جتنا شور مچا رہی تھی اب اتنی ہی خاموش تھی۔ کیا ہوا، اتنی خاموش کیوں ہو؟ آخر کار انل نے پوچھ ہی لیا۔ آج پھر تم نے مجھے پروٹیکٹ نہیں کیا، ویرا نے سپاٹ لہجے میں شکوہ کیا۔ اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے، انل نے بھی سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ کافی دفعہ تمہارے منہ سے اس وجہ کا ذکر سنا ہے، لیکن آج مجھے وہ وجہ جاننی ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر بزدلی دکھاتے ہو، ویرا نے چڑ کر کہا۔ وقت آنے پر بتا دوں گا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ویرا اس کی جانب سے اتنا رخ موڑ گئی مگر انل کو اپنی کالونی میں پہنچ کر اچانک بریک پر پاؤں رکھنا پڑا جب ایک لڑکی بہت اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آئی۔ اذہان ابھی ڈیوٹی سے گھر واپس آیا تھا۔ کھاریاں کینٹ ایریا ان کے محلے کے قریب تھا، سو وہ گھر واپس چلا آیا تھا۔ رابعہ بیگم نے اسے کھانا دیا تو اس نے کچن میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ امی، آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے کیا؟ اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی کسی کی متلاشی تھیں۔ ہاں، ہم نے کھا لیا۔ بابا کدھر ہیں؟ اس نے تمہید باندھنے کو پوچھا۔ سو گئے تمہارے بابا، آج بینک کے کام سے گئے تھے تو کافی دیر ہو گئی اور تھکاوٹ بھی، تو آرام کر رہے ہیں۔ اور سوہن؟ اس نے اپنی دانست میں سرسری سے پوچھا مگر رابعہ بیگم گہرا مسکرا دی۔ اپنے کمرے میں ہے، رابعہ بیگم نے کہا تو وہ پھر اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ کھانا کھا کر رابعہ نے اسے گرما گرم چائے کا کپ پلایا۔ امی، میں سوہن کے لیے کچھ لایا تھا، اسے دے کر آیا، اذہان نے کہا تو وہ ہنسی دبانے کو اس کی جانب سے اپنی پیٹھ موڑ گئی۔ اذہان سوہن کے کمرے کی جانب چلا آیا۔ وہ اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی پڑھ رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جائیں، سوہن نے متوجہ ہو کر کہا تو سامنے اذہان کو دروازے پر کھڑے پایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس تھا۔ آئیے اذہان بھائی، وہاں کیوں کھڑے ہیں، اندر آ جائیں، سوہن نے خوش دلی سے کہا تو وہ اندر آ کر سامنے کاٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اذہان بھائی؟ پیزا ہے، تمہارے لیے لایا۔ اوہ، سو سویٹ آف یو، آپ کو کیسے پتا کہ آج میں نے کھانا صحیح سے نہیں کھایا؟ سوہن نے کہتے ڈبہ ان پیک کیا۔ تمہیں بینگن نہیں پسند؟ فون پہ امی کے منہ سے سنا تھا ایک مرتبہ، وہ کہہ کر مسکرایا۔ اور آپ کو وہ بات اب تک یاد رہی؟ سوہن کو حیرت ہوئی۔ ہاں، وہ دھیمے سے کان لگا کر بولا۔ تمہاری کوئی بات نہیں بھول سکتا کہ تم تو رگ و جاں میں سانسوں میں بسی ہو۔ اگلی بات دل ہی میں کہہ پایا۔ امی بابا کو دے کر آتی ہوں میں؟ نہیں، پوچھا تھا تو دونوں نے منع کر دیا۔ بابا تو سو گئے، امی نے منع کر دیا کہ نہیں کھائیں گی۔ اچھا چلیں پھر آپ بھی کھائیں۔ وہ کاٹ پر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ سبز رنگ فراک، چوڑی دار پاجامے میں دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے وہ سادگی میں بھی باکمال تھی۔ اذہان نے نگاہیں چرائیں۔ ابھی بینگنوں کی دعوت اڑا کر آیا ہوں، مزید گنجائش نہیں، اذہان نے کہا۔ سوہن نے پیزے کا ایک پیس اٹھایا اور وہ کھاتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی بے سروپا باتیں یوں سنے گیا جیسے وہ جانے کتنی اہم باتیں کر رہی ہو۔ آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ اذہان اس کے دلکش نازک سراپے سے نگاہیں چراتا جلد کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ باہر نکل کر ابھی اپنے کمرے تک پہنچا تھا کہ اشرف کمال اپنے کمرے سے باہر نکلتے دکھائی دیے۔ بابا، آج وقت سے پہلے ہی لیٹ گئے تھے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اذہان نے پریشانی سے کہا مگر اشرف کمال سوہن کے کمرے سے نکلتے وقت اس کی آنکھوں میں جو رنگ اترے دیکھے تھے انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھک گیا تھا، مزید آرام کروں گا، اشرف کمال نے سادگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، شب بخیر، وہ کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو اشرف نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ویرا اور انل نے حیرت سے گاڑی سے باہر دیکھا۔ انل تیزی سے گاڑی کے باہر نکلا۔ وہ لڑکی گاڑی سے ٹکرا کر لڑکھڑا کر اوندے منہ زمین بوس ہوئی تھی۔ گھنے لمبے بالوں کی آبشار سڑک پر جیسے بکھر سی گئی۔ انل کی دیکھا دیکھی ویرا بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔
हे, कौन हो तुम और इतनी रात को इस सड़क पर यहाँ क्या कर रही हो? वीरा ने उससे पूछा। वो दोनों उस पर झुके। वीरा ने उसे बाजू से थाम कर सड़क से उठाया। वो एक नाजुक सी लड़की थी। सादा से फिरोजी शलवार कमीज़ पर दुपट्टा लिया हुआ था। लंबे बाल दुपट्टे से बाहर निकल कर झांक रहे थे। वो सीधी हुई। मेरा नाम दुआ नूर है। उसने एक घर की जानिब इशारा किया। मैं ये सामने ही घर में रहती हूँ और सड़क क्रॉस करके ये सामने ही हमारे रिश्तेदारों का घर है। किसी काम से फूफो के घर गई थी। वापसी पर मुझे अंधेरे से डर लगता है तो भागकर सड़क पार करना चाहती थी। उसने सर झुकाकर शर्मिंदगी से बताया और अपनी गलती तस्लीम की। ये क्या बात हुई? अभी अगर कुछ हो जाता तो सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से पुलिस हमें धर लेती। तुम्हारी वजह से हमें जेल की हवा खानी पड़ती। वीरा ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते कदरे नॉर्मल लहजे में कहा, मगर जब अनिल की जानिब देखा तो बुरी तरह चौंकी। वो मबहूस सा सामने वाली की झुकी पलकों और लंबे बालों को गहरी निगाहों से देख रहा था। इट्स ओके वीरा, कोई बात नहीं, जाने दो, अनिल ने कहा। तो इस सब के दौरान नूर ने पहली मर्तबा आंखें उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त पर गाड़ी रोककर मेरी जान बचा ली, नूर ने पहली मर्तबा अनिल को मुखातिब करके कहा। मैं ऐसे तो आपका शुक्रिया कबूल नहीं करूँगा, अनिल ने इत्मीनान से कहा। तो नूर ने नासमझी से उसे देखा। आपको मुझे एक कप कॉफ़ी का पिलाना पड़ेगा, अनिल ने संजीदगी से कहा। ओह क्यों नहीं, आप लोग अंदर आ जाएं, मैं आप ही को बोल दूँगी आप लोग मेरे दोस्त हैं तो उन्हें आप लोगों की आमद पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मतलब आप कबूल कर रही हैं कि आप हमारी दोस्त हैं? अनिल ने उसे गहरी निगाहों से देखते उसकी बात बीच में ही उटक ली, जबकि वीरा की बेयकीन निगाहें अनिल के चेहरे पर टिकी हुई थीं। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे लगे मुझे। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, अभी 2 माह हुए बांग्लादेश से यहाँ अपनी आपी के पास आई हूँ, उसने सादगी से कहा। प्लीज़ अंदर आएँ। नहीं, हम लेट हो रहे हैं। वीरा को अपना दम घुटता महसूस हुआ। ओ कम ऑन वीरा, फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं, चलो ना एक कप कॉफ़ी हो जाए, बहुत तलब हो रही है, अनिल ने मुस्कुराते उसे कहा। तो वीरा ने खूंखार निगाहों से उसे देखा, मगर उसके इत्मीनान में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। चारों नाचार वीरा को उन दोनों की तकलीद में अंदर जाना पड़ा। वो अंदर गए तो ये खूबसूरत सा अपार्टमेंट था। दुआ की बहन भी उनसे खुश अखलाक़ी से मिली थी। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। दुआ अनिल के बिल्कुल सामने विराजमान हो गई। वो दोनों बातें करने लगे और दुआ की आपी कॉफ़ी बनाने चली गई। अब वो दोनों बातों में ऐसे मगन थे कि जैसे वीरा कोई थर्ड पर्सन हो। अलीक से अलीक बढ़ाकर तकल्लुफ़ की दीवार गिर गई। नंबर्स के तबादले भी हो गए। चीदा चीदा इंट्रो भी हो गया। अनिल सुलेमान खानज़ादा उससे बातों में यूं महव था जैसे वहाँ कोई तीसरा मौजूद ही नहीं था, और वीरा पथराई हुई निगाहों से उसे देखती रही। कतरा कतरा, ज़रा ज़रा अपना सब कुछ अपनी आंखों के सामने जैसे बंद मुट्ठी से फिसला जा रहा था। वीरा को लगा वो जिस वक्त से जब से यहाँ बैठी है तब से अंदर से खाली हुई जा रही थी। दुआ की आपी कॉफ़ी लेकर अंदर आई तो वो अचानक खामोश सी हो गई, जैसे अभी कुछ देर पहले वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बल्कि अब वो पूरी तरह वीरा की जानिब मुतवज्जे हो गई थी, और जैसे पहले अनिल से बातें कर रही थी अब वीरा से करने लगी। वीरा को अजीब सा एहसास हुआ। जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म की, जबकि अनिल काफ़ी इत्मीनान से कॉफ़ी पी रहा था। ज़रूरी कॉल करनी है, अनिल कॉफ़ी पीकर बाहर गाड़ी तक आ जाना, वीरा ने उठते हुए संजीदगी से कहा। तो अनिल उसकी जानिब देख कर रह गया। अब बैठ जाओ वीरा, ये फिनिश होने ही वाली है, अब ख़त्म करके इकट्ठे ही चलेंगे, वो ऐसे आंखें दिखाता दांत पीस कर बोला, मगर वीरा सर झटकती दुआ और उसकी आपी से सलाम दुआ करके बाहर निकल गई। नाचार अनिल को भी अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके जल्दी बाहर निकलना पड़ा। वो बाहर आया तो गाड़ी में वीरा उसकी मुंतज़िर थी। वीरा ने उसकी जानिब देखा, मगर आज वो पहली मर्तबा उससे निगाहें चुरा रहा था। अनिल ने चुपचाप बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी दौर में भी वो उसका दुम छल्ला बनी फिरती थी। वो उस मामले में उसकी जानिब एक कदम बढ़ाती, वो उससे 10 कदम दूर भागता था। वीरा की निगाहों में एक जज्बों का पोशीदा तूफ़ान शोर बरपा कर रहा था। अनिल, मुझसे शादी करोगे? वीरा ने किसी जज्बे के तहत आज अचानक बोल दिया। अनिल चौंका, उसे झटका सा लगा, मगर फिर अगले लम्हे कहका लगाकर हंस पड़ा। तुमसे शादी करने से बेहतर मैं सुसाइड कर लूँ, उसने हमेशा की तरह उसकी बात को हंसी में उड़ाया। तुम मेरी रग रग से वाकिफ़, मेरे लफ्ज़ हर्फ पर उबूर हासिल है तुम्हें, इसीलिए अभी तुम जानते हो मैं मजाक नहीं कर रही, तो सीधी तरह बताओ मुझसे शादी करोगे? वीरा ने उसकी आंखों में जिस संजीदगी और सर्द मेहरी से देखा तो अनिल को सीरियस होना पड़ा। वीरा, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, अनिल ने संजीदगी से कहा।
میری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہوگی۔ ویرا نے نگاہیں جھکائیں۔ یہ محبت نہیں، بس دوستی ہے، عادت ہے، پسندیدگی ہے۔ اس نے لنگڑی سی دلیل دی۔ اور یہی محبت کی ابتدائی سیڑھیاں ہیں جنہیں پار کر کے انسان محبت کی پیک پر پہنچتا ہے۔ عادت محبت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ویرا نے پھیکے سے لہجے میں کہا، ویرا لیو اٹ، یہ بات ادھر ہی ختم کرو۔ کیوں اپنی اور میری دوستی بھی ختم کرنا چاہتی ہو؟ ہمارے رشتے کی نوعیت کچھ مختلف ہے۔ میں نے کبھی تمہیں اس حوالے سے نہیں سوچا، بابا کی بیٹی کے رشتے سے سوچا۔ سب کیا سوچیں گے کہ… انل نے جملہ دانستہ ادھورا چھوڑا۔ ویرا تلخیہ مسکرائی۔ وہ جانتی تھی وہ محض اس سے جان چھڑانے کو یہ بکواس کر رہا ہے اور اب اس سے نگاہیں چرا رہا ہے۔ انل، مجھے لگ رہا ہے کہ ویرا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں دعا نور کے لیے کچھ خاص فیلنگز محسوس کر رہا ہوں۔ انل نے انتہائی بے حسی اور خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ ویرا خاموش ہوئی۔ اس نے لب کچلے، آنکھیں بار بار جھپکی کہ کہیں یہ برس کر مزید اس کی نسوانیت، غرور و پندار کا بھرم نہ توڑ دیں، مگر لاکھ ضبط کے باوجود اس کی آنسو اس کی گود میں دھرے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ انل نے حیرت سے برسوں بعد اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ ویرا، لیو اٹ، ختم کرو یہ سب۔ کر دیا، ویرا نے دھیمے سے کہا اور اپنا رخ کھڑکی کی جانب کر لیا۔ انل نے اپنے لب بری طرح کچلے۔ گاڑی خانزادہ ہاؤس کے پورچ میں رکی۔ ویرا، انل نے اسے پکارا مگر وہ تیزی سے گاڑی سے اتری۔ آنسوؤں کی دھند میں کچھ دکھائی دیتا تو تب نہ۔ ہائی ہیل میں بری طرح لڑکھڑائی اور فرش پر اوندھے منہ گری۔ ویرا، میری بات سنو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ انل نے گاڑی سے تیزی سے اترتے ہوئے چلا کر کہا، لیکن اتنا وہ اس تک پہنچتا وہ تیزی سے سنبھلتی اندر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ انل نے کار کے بونٹ کو زوردار مکہ مارا اور پھر اندر آیا مگر وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ انل پیر پٹکتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ دونوں رات بھر کسی ضروری کام کے سلسلے میں اریب کے خفیہ اپارٹمنٹ میں وقت گزار کر اب اگلی صبح گھر واپس آ رہے تھے جب یشم کے فون پر ایک ضروری کال آئی۔ اس نے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ یس احمد، بولو۔ سر، وہ نمبر جو آپ کافی وقت سے ٹریس کر رہے تھے وہ آن ہوا ہے۔ احمد نے اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی۔ کیا واقعی؟ اس کی پرجوش آواز پر اریب نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوکے، لوکیشن، ایڈریس، سب کچھ پتہ کرواؤ، میں کل یا پرسوں تک پہنچتا ہوں پاکستان۔ یشم کے لہجے میں عجلت اور بے قراری تھی۔ اریب سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ وہ بھی مبہم سا مسکرایا۔ یشم نے فون رکھا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ برفی مل گئی ہے، رائٹ؟ اریب نے اس کے چہرے اور براؤن پراسرار آنکھوں کی چمک دیکھ کر پوچھا۔ وہ صرف میری برفی ہے، یشم نے سنجیدگی سے کہا۔ تو میں نے کون سا کہا کہ میری ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر تمہاری برفی کو کوئی لڈو مل چکا ہوا تو؟ اریب نے بول کر دانت لبوں میں دبایا تو یشم نے زخمی سی سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایسا مت کہو یار، کبھی کبھی منہ سے نکلے الفاظ سچ ہو جاتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو یا میں مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ اس نے جبڑے بھینچ کر کہا تو اریب سیریس ہو گیا۔ اور میری بکواس پر کیوں ہائپر ہو رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں ایسا ہونے دوں گا؟ جب تک اریب سلیمان خان زادہ زندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت تم سے تمہاری محبت نہیں چھین سکتی۔ وہ صرف اور صرف تمہاری ہے۔ جسٹ چل یار۔ اریب نے کہا، مجھے پاکستان جانا ہے اریب۔ اب بھی نہیں جا سکتے، کم از کم 1 ویک تو بالکل بھی نہیں۔ تم جانتے ہو راکی کی وجہ سے اسے بل سے باہر نکالنا ہے، اریب نے سنجیدگی سے کہا۔ یشم خاموش ہو گیا۔ یوں ہی باتیں کرتے وہ لوگ خانزادہ ہاؤس کے پورچ میں گاڑی کھڑا کر کے اندر داخل ہو چکے تھے، مگر لاؤنج کی دہلیز پر انہیں ٹھٹک کر رک جانا پڑا کیونکہ سلطان، سلیمان، نایاب اور باقی سب لوگ بھی وہیں موجود تھے۔ جو اس سب میں غیر معمولی بات تھی تو وہ تھی اوزگل کی حالت۔ اس کے ہاتھ پر کینولا لگا ہوا تھا اور وہ ڈری سہمی نایاب کے پہلو میں دبکی بے آواز رو رہی تھی۔ نایاب کا چہرہ بھی رو رو کر ستا ہوا تھا۔ غفران اور دعا زہرا بالکل خاموش تھیں۔ آئیے آئیے برخوردار، آپ کا ہی انتظار تھا۔ سلیمان سرد و سپاٹ چہرہ لیے لاؤنج کے صوفے سے کھڑے ہو کر اریب کے سامنے کھڑے ہوئے اور اسے بغور دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ خیریت تو ہے ڈیڈ؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ اس نے نارمل لہجہ میں کہا جیسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا، جبکہ اس کی آواز سن کر اوزگل سہم کر مزید نایاب کی گود میں گھسی تھی۔ قریب کھڑے یش نے ایک گہرا سانس ہوا کی سپورٹ کیا جبکہ سلیمان خانزادہ نے غم و غصے سے اپنے جبڑے بھینچے۔ تمہارے ہوتے ہوئے کچھ اوکے یا خیریت کہاں ہو سکتی ہے اریب سلیمان خانزادہ؟
میں شروع دن سے جانتا ہوں تم اوزگل اور اس کی ماں سے نفرت کرتے ہو، مگر اپنی نفرت میں اس حد تک چلے جاؤ گے کہ بچی کو جان سے ہی مارنے کی کوشش کرو، میں نے یہ سوچا تک نہیں تھا ریب۔ سلیمان خانزادہ نے آج پہلی مرتبہ اسے چلا کر بات کی تو اس کے بھی چہرہ بے تاثر اور سرد و سپاٹ ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سلیمان خانزادہ نے اس کی بات بیچ میں اچک لی۔ زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں اریب، اوزگل ہمیں سب کچھ بتا چکی ہے کہ یہ تم ہی تھے جو اسے خوفزدہ کرتے تھے اور رات تم نے اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ سلیمان خانزادہ پھر سے دھاڑے۔ ڈیڈ، میں صرف آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، نہیں تو جانے کیا کر بیٹھتا۔ یہ پاگل ہو گئی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو رات بھر اس جہنم میں تھا بھی نہیں، اپنے اپارٹمنٹ میں تھا۔ اریب نے دوسری جانب دیکھتے اتنے سرد لہجے میں کہا کہ سلیمان خانزادہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ اور میں تمہاری بات کا اعتبار کیوں کروں جبکہ اوزگل کے گردن پر تشدد کے نشانات ہیں؟ سلیمان خانزادہ نے پھر سے کاٹ ڈال لہجے میں کہا۔ یہی تو بات ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے سے زیادہ اس کی بات پر بھروسہ ہے۔ اس نے ایک قہر آلود نگاہ اوزگل پر ڈالی۔ گھر کا CCTV فوٹیج چیک کر کے کراس چیک کر لیں، اگر کوئی ثبوت ہوا تو کوئی مجھ سے بات کرے، نہیں تو جھوٹا الزام لگانے پر میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت لہو اتر آیا تھا۔ چلو آج اس بات کا، اس جھوٹ کا، اس آنکھ مچولی کا بھی خلاصہ ہو ہی جائے۔ یش، مجھے گھر کے CCTV کیمروں کی فوٹیج چیک کرنی ہے، ابھی اپنے موبائل میں چیک کرواؤ، سلیمان خانزادہ نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن چھوٹے پاپا، یش نے کچھ کہنا چاہا۔ یش، میں نے کہا مجھے دکھاؤ۔ یشم نے جز بز ہوتی اپنی پاکٹ سے اپنا فون نکالا۔ وہ جانتا تھا، اریب سلیمان خانزادہ کی باڈی لینگویج سے پتہ چل گیا تھا، وہ دونوں اس معاملے میں بہت بڑے گیمر تھے۔ وہ دونوں تو دشمن کی ناک نیچے پہنچ کر بھی ان کو خبر نہ ہونے دیتے کہ وہ ان کے سر تک آن پہنچے ہیں۔ یہ تو پھر ایک معمولی سا سیکیورٹی سسٹم تھا۔ یش جانتا تھا وہ ہر ثبوت ہٹا چکا ہوگا، ساری حفاظتی تدابیر کر کے پھر اس گھر میں گھسا ہوگا۔ یشم جانتا تھا اپنی جگہ درست ہونے کے باوجود چچا غلط ثابت ہونے والا تھا۔ اس نے ایک افسوس بھری نگاہ اپنے پاس اطمینان کھڑے اس شخص پر ڈالی۔ یش نے اپنا موبائل آن کر کے سسٹم کھول کر فون سلیمان خانزادہ کے ہاتھ میں تھمایا، اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ سلیمان خانزادہ نے پوری رات کی فوٹیج آگے پیچھے کر کے چیک کی۔ اریب اس گھر سے باہر نکلا تھا، مگر پوری رات کی فوٹیج میں گھر کے آگے پیچھے والے کیمروں میں وہ گھر کے اندر واپس آتا دکھائی نہیں دیا تھا۔ سلیمان خانزادہ تو کاٹو بدن میں لہو نہیں والا صاحب تھا۔ سلطان خانزادہ اپنی جگہ سے اٹھے اور سلیمان کے ہاتھ سے وہ فون لے کر چیک کیا، مگر کچھ نہیں ملا۔ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ صبح جب اوزگل زیادہ دیر اپنے کمرے سے نہیں نکلی تو نایاب اس کے کمرے میں گئی، مگر اسے فرش پر بے ہوش پڑا دیکھ نایاب کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ نایاب کے چیخنے سے سب کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں بھی جیسے ادھم برپا کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کی وجہ خوف، سٹریس اور بے تحاشا ڈر بتایا۔ اوزگل جب ہوش میں آئی تو رو رو کر سب کو سچائی بتائی۔ سب بے یقین تھے، مگر سلیمان کو کہیں نہ کہیں کوئی کھٹکا تھا۔ اب بھی سچ پر ہونے کے باوجود وہ جھوٹے ثابت ہو گئے تھے، تبھی زیادہ پریشان تھے۔ سلیمان، میری بابا سے بات ہو چکی ہے، جو تم نے بتایا تھا بابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ تم اسی جمعہ کو لڑکے والوں کو بول دو کہ ہمیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، اور ہم منگنی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ہمیں ڈائریکٹ بچوں کا نکاح کر کے انہیں ایک پاکیزہ بندھن میں باندھنا ہے، رخصتی اسی سال کے آخر میں۔ سلطان خانزادہ نے سلیمان کے جھکے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، جبکہ اس بات پر وہاں کھڑے اس شخص نے ایک قہر بار نگاہ اس پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یشم بھی غصے میں تن فن کرتا اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ سلیمان کے اشارہ کرنے پر نایاب اوزگل کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ ایک مرتبہ پھر خانزادہ ہاؤس پر ایک وحشت سی طاری ہو گئی۔ ایک مرتبہ پھر اوزگل ڈری سہمی اور چپ چپ سی رہنے لگی۔ سلیمان نے احمر کے گھر فون کر کے بتا دیا کہ انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ ان کے بات کرنے سے پہلے ہی احمر کے گھر والوں نے نکاح کی ہی ڈیمانڈ رکھی۔ سلیمان اور نایاب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ مان گئے اور پھر اوزگل کے نکاح کی تیاریاں ہونے لگی۔ ویرا نے خود کو یونی میں بے تحاشا بزی کر لیا۔ وہ دونوں وقت کی کلاس لینے لگی تھی، اسی لیے اس دن کے بعد اس کا انل سے سامنا ہوا ہی نہیں۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، مگر شاید کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اشرف کمال اس وقت چھت پر بڑی چارپائی پر بیٹھے اپنے سامنے موبائل فون رکھے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہے تھے۔ تقریباً 4 سے 5 دن ہو گئے تھے، نمبر آن ہو گیا تھا۔
انہیں لاشعور میں یشم سلطان خانزادہ کی فون کال کا بڑی بے صبری سے انتظار تھا، مگر وہ سب سے مایوس ہونے لگے تھے۔ وہ گہری سوچ میں غلطہ تھے کہ انہیں یہ بھی احساس نہ ہوا کہ چھت پر کوئی آیا ہے۔ اذہان نے مسکراتے ہوئے ان کے آگے چائے کا بھاپ اڑاتا کپ بڑھایا تو وہ اپنے خیالات سے چونکے تھے۔ ارے اذہان، تم کب آئے؟ اشرف نے مسکراتے ہوئے وہ کپ ٹرے سے اٹھا لیا۔ جب آپ کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، کیا آپ کو یہ بھی نہ پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس آیا ہے؟ اذہان نے کہا تو وہ اداس ہوئے۔ بابا، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، پلیز بتائیں نا کیا پریشانی ہے آپ کو؟ تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر بہو گھر لے آؤں، آخر پوتے پوتی کو بھی تو گود میں کھلانا ہے۔ اشرف کمال نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے جانتی نگاہوں سے دیکھا۔ اس بات پر اس کے چہرے پر کئی طرح کے رنگ آ کر بکھرے تھے۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، میں بات چلاؤں؟ اشرف کمال نے اسے کچھ کہنے کو اکسایا۔ بابا، مجھے کچھ کہنا تھا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ لڑکیوں کی طرح شرمانا بند کرو اور صاف صاف بتاؤ کسے پسند کرتے ہو، میں سن رہا ہوں۔ اشرف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جانتے تھے اس کی آنکھوں میں جھلملاتا ایک عکس صاف دکھائی دیتا تھا، مگر وہ اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ بابا، میں سوہن سے محبت کرتا ہوں، اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آخر اس نے نگاہیں چراتے بول ہی دیا۔ اشرف کمال نے پہلو بدلا۔ انہیں نارمل بیٹھے دیکھ اذہان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بابا، آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ نہیں، کیونکہ مجھے اندازہ تھا۔ بابا، دیٹس ناٹ فیئر، فوجی میں ہوں اور سینئر آفیسرز کی طرح آپ نے سب کچھ مجھ سے ہی اگلوا لیا۔ اذہان نے برا منایا تو اشرف کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم سوہن سے محبت کرتے ہو اور مجھے معلوم ہے بہت پاکیزہ اور بے غرض محبت ہے تمہاری، اسی لیے تمہیں سوہن کی زندگی کے تمام اہم پہلوؤں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ میں تم سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اذہان، اشرف کمال نے اس گہرے لہجے میں کہا تو اذہان پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بتائیے بابا، میں سن رہا ہوں۔ اذہان نے ان کا ہاتھ تھاما۔ تب اشرف کمال نے حنا کی زندگی سے لے کر سوہن کی اب تک کی زندگی کے بارے میں سب اہم باتیں بتا دیں، سوہن کی زندگی سے جڑے ایک اور شخص کے بارے میں بھی، یشم سلطان خانزادہ کے بارے میں بھی، جو کہیں نہ کہیں سوہن کی ذات سے جڑا ایک اہم پہلو تھا جو اشرف کمال کو ایک وعدے کا پابند کر کے گیا تھا۔ اذہان، میرے بچے، میں ایک وعدے کا پابند ہو کر رہ گیا ہوں، اس کا وعدہ توڑ نہیں سکتا، اس کی سوہن کسی اور کو نہیں دے سکتا، میں اس کا وہ احسان زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا، اسی احسان کی وجہ سے اسے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہوں۔ اشرف کمال نے اس افسردگی سے کہا کہ اذہان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی، دل جیسے کسی نے پیروں تلے کچل ڈالا تھا۔ اذہان کا دم گھٹنے لگا۔ بابا، کب تک؟ اذہان نے دھیمے سے شکستہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں در آنے والی نمی دیکھ اشرف کمال تڑپ اٹھے تھے۔ ابھی نمبر آن ہوا ہے اذہان، مجھے پکا معلوم ہے وہ رابطہ کرے گا، میں کچھ دن انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ 3 ماہ تک اس نے رابطہ نہیں کیا تو میں اپنی بچی کو تمہیں سونپ دوں گا، لیکن اگر امانت میں خیانت ہو گئی تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اشرف کمال نے نم آنکھیں لیے کہا تو اذہان نے اس کمزور سے وجود کو سینے میں بھینچ لیا۔ اشرف کمال بھی اس جوان سالہ بیٹے کا سہارا پاتے نئے سرے سے بکھر اٹھے تھے۔ آپ فکر مت کریں بابا، میری طرف سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں آپ کے ہر فیصلے کا احترام کروں گا، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے بابا، آپ پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اذہان نے انہیں بھرپور تسلی دیتے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ مجھے تم پر ناز ہے۔ اشرف کمال نے اس کا سر چوما، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اذہان نے ان کی آنکھیں صاف کی۔ اور مجھے آپ کے بیٹے ہونے پر فخر ہے، اذہان نے کہا اور پھر جان بوجھ کر ان سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دھیان بٹایا۔ خود جان اور روح سے چھلنی ہو گیا تھا، یہ سوچ کر ہی سہانے روح تھا کہ وہ کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ یہ بات اس کے دل کا لہو نچوڑ رہی تھی، اسے تل تل بے قرار کر رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں چلا آیا، مگر اپنے کمرے میں آ کر اس نے بہت زور سے اپنی کن پٹیاں سہلائی۔ یہ محبت تو اس کی جان کا آزار بن گئی تھی، سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کھولی اور گہرے سانس بھرے، سینے میں سانس الجھ گئی تھی۔ والیٹ نکال کر کھولا، اس میں ایک معصوم سا منموہنا چہرہ جگمگایا۔ اذہان نے وہ تصویر والیٹ سے نکال کر چپ چاپ دراز میں پڑی ڈائری میں رکھ دی۔ ایسے کرتے اس کا دل پسلیوں سے ٹکرایا، مگر وہ جبڑے بیچتا خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا گیا۔ اگلے دن کی بات ہے، اشرف کمال صحن میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اظہار ڈیوٹی پر تھا اور سوہن کالج گئی تھی۔
رابعہ بیگم کچن میں اشرف کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اچانک جیسے کوئی بھونچال سا آیا۔ ایک دھماکے سے دروازہ کھول کر کچھ اسلحہ بردار غنڈے گھر میں گھس آئے۔ ارے ارے کون ہو تم اور کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اشرف کمال چلائے، مگر ان میں سے ایک ہٹا کٹا مکروہ سی شکل والا غنڈا ان کی جانب لپکا اور انہیں بری طرح پیٹنے لگا۔ رابعہ بیگم شور شرابے کی آواز سن کر کچن سے باہر آئیں تو ایک غنڈے نے انہیں بھی دبوچ لیا۔ اے چھوڑو اسے، اشرف کمال چلائے، مگر وہ انہیں مارے گیا۔ کچھ ہی دیر میں اشرف کمال بری طرح زخمی ہو چکے تھے، سر سے خون کی لکیر گالوں پر بہہ نکلی، ہونٹ پھٹ گیا، جسم بھی زخمی ہو گیا۔ جب ان میں سے ایک عمر دراز سا شخص آگے بڑھا اور ہانپتے ہوئے اشرف کمال کو گریبان سے دبوچ کر اپنے روبرو کیا۔ تم مجھے نہیں پہچانتے ہوگے، اسی لیے اپنا نام بتا دیتا ہوں، دارا نام ہے میرا، تیری بھانجی کا ہونے والا قسم۔ اب صرف میرے ایک سوال کا جواب، اس کا صحیح جواب دے، نہیں تو یہ بڑھیا اپنی جان سے جائے گی۔ مجھے بتا میری گلابی پری کدھر ہے؟ اس نے اس غلیظ انداز میں کہا تھا کہ اشرف کمال لرز کر رہ گئے۔ اس جانور نے اشرف کمال کو جھنجھوڑا۔ تجھے کیا لگا بڈھے، میں تیری بلبل کا پیچھا چھوڑ دوں گا؟ تو سوچ ہے تیری، برسوں انتظار کیا تیرا سراغ ملنے کا، اب دیکھ میری خوش مستی، تو نے خود ہی اپنا نمبر آن کر لیا۔ پیسہ لگا تھا میرا، چکما دے کر بھاگ گئی تھی مجھے۔ وہ دارا کی پہلی ہار تھی جو ایک تل بھر کی چھوکری نے مجھے دی، جسے دارا آج تک نہیں بھول پایا، نہ بھول پائے گا، نہ اسے بھولنے دے گا۔ اسے تو تیری آنکھوں کے سامنے ادھیڑ ڈالوں گا میں، وہ حشر کروں گا کہ بھاگنا تو دور چلنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اب بتا کدھر ہے وہ؟ دارا بلند آواز میں چلایا۔ شادی کر دی میں نے اس کی، اشرف کمال نے اطمینان سے کہا۔ جھوٹ مت بول، وہ پھنکارا، تجھے نہیں معلوم افغانستان میں کن دہشت گردوں سے تعلقات ہیں؟ تیرا سارا خاندان مشکل میں پڑ جائے گا، سارا خاندان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اب بول کدھر ہے وہ، نہیں تو بڑھیا کو ختم کر دوں گا۔ دارا نے کہتے اپنے آدمی کو اشارہ کیا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا چاقو رابعہ بیگم کی گردن پر رکھا۔ ابھی اشرف کمال کچھ اور کہتے جب ایک مرتبہ پھر سے دھاڑ سے دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ جس نے رابعہ کی گردن پر چاقو رکھا تھا، ایک دھماکے کی آواز سے وہ ملعون زمین بوس ہوا تھا کہ اظہار کے ہاتھ میں پکڑی گن نے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا تھا۔ وہ غنڈے دارا سمیت بوکھلائے تھے۔ تب انہوں نے فائرنگ کی، جوابی کارروائی کی تو اشرف کمال اتنی زخمی ہونے کے باوجود پھرتی سے رابعہ بیگم کو گھسیٹتے اندر لاؤنج کی دیوار کی آڑ میں چھپ گئے۔ اظہار اور اس کے گارڈز نے فائرنگ کی، مگر وہ غنڈے زیادہ تھے جو جوابی کارروائی کرتے تیزی سے وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ اظہار نے انہیں روکنے کی کوشش کی، ان میں سے کئی اس کے شارپ نشانے کی وجہ سے زخمی ہوئے تھے، مگر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اظہار نے گھر کی سیکیورٹی کے لیے ایک گارڈ ہائر کیا تھا جو بظاہر سول لباس میں اس گھر کے زمانے پان کی دکان پر بیٹھا رہتا تھا۔ آج جب حملہ ہوا تو اظہار گھر کے قریب ہی تھا تو فوراً گھر چلا آیا اور اب وہ بزدل شیطان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اظہار اشرف کمال کو فوراً ہسپتال لے کر گیا تھا۔ رابعہ بیگم ساتھ تھیں جنہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ وہ کافی دنوں کے بعد اس کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، مگر آج پہلی مرتبہ اندر جانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ انل نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ یس کم ان۔ ویرا نے اجازت دی تو وہ اندر داخل ہو گیا۔ وہ اپنے اسٹڈی ٹیبل پر کتابوں پر جھکی بیٹھی تھی، آہٹ سے پہچان گئی تھی کہ کون ہے۔ تبھی ایک سرسری سی نظر سامنے کھڑے شخص پر ڈالی اور واپس کتابوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس کے پہلے جیسا نارمل بیہیو دیکھ انل نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ شاید جان بوجھ کر اس کی جانب سے انجان بن جانا چاہتا تھا۔ اس کی خود غرضی اور بے حسی اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی تھی کہ وہ سامنے والے کے جذبات اور احساسات کو پوری طرح نظر انداز کر رہا تھا۔ او تھینک گاڈ تم اس فیس سے باہر تو نکلی، نہیں تو میں تو ڈر گیا تھا کہ اپنی ایک بہترین دوست نہ کھو دوں۔ انل نے بے تکلفی سے اس کی اسٹڈی ٹیبل پر ٹکتے ہوئے کہا۔ کس فیس سے؟ ویرا نے پوچھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر انل نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ اوکے لیو اٹ، اتنے دنوں سے کہاں بزی ہو؟ کہیں نہیں، لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے اور پھر اوزگل کا نکاح جو پرسوں ہی ہے، مما بابا نے اتنی جلدی مچا رکھی ہے تو اسی لیے بزی ہوں۔ ویرا کتابوں کی جانب متوجہ ہوتی جھنجلا کر بولی۔ وہ اس سے کافی دیر ادھر ادھر کی گفتگو کرتا رہا۔ ویرا جواب دیتی رہی، تب وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آیا۔ ویرا، مجھے تم سے ضروری کام تھا، آئی نیڈ یور ہیلپ، پلیز منع مت کرنا۔ انل نے ملتجی لہجے میں کہتے اس کے سامنے پڑی کتاب بند کی۔ ویرا نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔